میرے ویڈیو دیکھنے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کو انتظار تھا ان کا بھی، اور جن کو انتظار نہیں تھا ان کے لیے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ ہنسی مذاق کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آج کل آنیسٹی کو یا ٹھیک بات کو، ریشنل بات کو، لاجیکل بات کو مذاق ہی مانا جاتا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے کہ میں فل اپنے ٹاپک پر آؤں، پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماسک میں نے اس لیے پہنا ہے کیونکہ ابھی ہمیں پریکاشنز لینی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ماسک میں اگر ڈفیکلٹی ہوتی ہے لیکن ایک وینٹیلیٹر سے پھر بھی ماسک بہتر ہے، اور گھر کے آرام میں رہنا وہ ہمیشہ ہاسپٹل بیڈ سے، چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جاؤ، وہ بہترین رہتا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں اپنی مین ویڈیو پر آ رہا ہوں، جو کہ بہت سے لوگ مجھے پوچھیں گے کہ آپ جموں کشمیر کے بارے میں ہی کیوں لکھتے رہتے ہو پوسٹس، یا جموں کشمیر کے بارے میں ہی کیوں آج بھی آپ ڈسکس کر رہے ہو۔ بھائی بات اس کی یہ ہے کہ میں جموں کشمیر میں رہتا ہوں، مجھے زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ نارتھ پول میں کیا ہو رہا ہے، ساؤتھ پول میں کیا ہو رہا ہے، تو مجھے زیادہ میٹر جموں کشمیر کا ہی کرے گا، اسپیشلی کیونکہ اس وقت کشمیر بیسڈ ہوں تو کشمیر کا ہی زیادہ میٹر کرے گا، لیکن کبھی کبھی باہر کی باتوں کا بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں ان اے پازیٹیو وے۔ تو آج بات یہ ہے کہ آنیسٹی کی، اب یہ کہیں گے کہ آنیسٹی کی بات کیوں، یہ تو ہر جگہ رہتا ہے۔ جیسے میں نے بولا مجھے زیادہ کنسرن نہیں ہے، مجھے زیادہ کنسرن اپنے جہاں میں اس وقت کرنٹلی رہ رہا ہوں وہاں کا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں کامیاب ہو جائیں ایک آنیسٹ گروپ آف پیپل بنانے میں، تو نیچرلی باہر کی بات بھی ہم کریں گے۔ اگر ہم خود آنیسٹ نہیں ہیں تو کیا فائدہ ہے بات کرنا کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے، یہاں ایسا ہو رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ آنیسٹی پر آج کل کی دنیا میں چلنا ناممکن ہے، لیکن میرا کوشچن ہے کیا آپ آنیسٹی پر کبھی چلے ہو؟ کتنی دیر تک چلے ہو؟ کیا کیا ڈفیکلٹیز ہوئی ہیں؟ اور جب آپ آنیسٹلی کام کیا کرتے تھے، آنیسٹلی اپنا کوئی بھی جو آپ کو ڈیوٹی ملتی تھی، اور چاہے آفیشیل ان آفیشیل، تو کتنا دل کا سکون آپ کو ملتا تھا، یہ بات ہمیں سوچنے کی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ شکر کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہوگا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، چلو میں ڈاکٹر سے اسٹارٹ کروں، کہ چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے اور کوئی پروفیشن بھی ہو، مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہم اتنے کچھ لوگ، کچھ ڈاکٹر صاحبان اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں، دل کا سکون نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھو اس کے پاس تو 3 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 1 گاڑی ہے، تو اس ریس میں ہم ہمیشہ لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ تھکے تھکے سے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، کوئی کام کرنے میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ فزیکل سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ جتنا ہم خوش رہیں، جتنا ہم شکر کریں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اویلیبل ہیں، اتنا ہم خوش رہیں گے، اور ہماری باڈی اتنی ہی پازیٹیولی بیہیو کرے گی۔ اسی طرح جو ہمارے اس کے بعد انجینئر صاحبان ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر، اس کے بعد ٹیچرز، لیکچررز، پروفیسر، سیم میں کہوں گا کہ میجورٹی کا، یا چلو ایٹ لیسٹ 40-50% میں کہہ سکتا ہوں ایسے لوگ ہیں کہ جو تھکان محسوس کرتے ہیں، پریشانی ان کو ہمیشہ رہتی ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہاں سے لایا، کیوں لایا، کتنا لایا۔ اپنی پریشانی نہیں رہتی ہے کہ مجھے کیا کیا اوپر والے نے دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کبھی کسی آدمی کی ہیلپ کرتا ہے، اگر ہم اس کا شکر نہیں کرتے ہیں
تو ہم اوپر والے کا کبھی شکر نہیں کر سکتے. تو پہلے میں اس کا شکر کروں جس نے مجھے ہیلپ کی ہے، نوئنگلی ان نوئنگلی، کم کی زیادہ کی. جب میں اس کی ہیلپ کروں گا، اس کی ہیلپ کو اپریشیٹ کروں گا، تو میں اوپر والے کی ہیلپ کو بھی اپریشیٹ کر پاؤں گا اور میری زندگی بدل سکتی ہے. اب میں نے یہ سارے پروفیشنز آپ کو بتائے، ڈاکٹر سے لے کے پروفیسر سے. اب ایک باقی پروفیشنز ہیں، جیسے کہ ہم اس وقت میٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پھر بھی نقصان ہے اس میں، 600 میں بھی اگر بھیجیں گے پھر بھی ہمیں نقصان ہے. چلو ہو سکتا ہے، میں نہیں کہوں گا نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ بیلنسڈ وے سے ہی بات کرے تو بہتر رہے گا، کیونکہ حقیقت سب کو پتہ ہے سب کے بارے میں، چاہے کوئی پروفیشن بھی ہو. تو زیادہ ناشکری پر نہیں جانا چاہیے. ٹرانسپورٹرز JK میں جیسے کہ انہوں نے 19% انکریز ان کو کیا ہے، لیکن وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو نقصان ہی ہے نا ہمارا. تو پھر اگر سب کچھ نقصان میں ہے، سب کچھ پریشان حال میں ہی ہے، تو پھر سوچنا چاہیے. اس میں کوئی نہیں ہے، جاب چینج کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کہ اگر آپ اتنے نقصان میں جا رہے ہو، آپ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہو، اپنی فیملی کی نیڈس کو نہیں فلفل کر رہے، تو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اتنے نقصان میں ہو. تو یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ جتنا ہم شکر کریں گے اتنا ہمیں ملے گا. جتنا ہم شکر کریں گے ہماری ذہنی حالت اتنی ٹھیک رہے گی، ہم اتنے ہی خوش رہیں گے اور ہم باقیوں کو بھی خوش رکھ سکیں گے. میں لاسٹلی کہوں گا، ایک اور ایگزامپل دوں گا، کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے کی ہی ایگزامپل سے سٹارٹ کیا. تو یہاں کبھی ہم سنتے ہیں کہ اس سال ایپلس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی، یا اور کوئی فروٹ بہت زیادہ پروڈکشن اس کی ہوئی، یا کونگ یا زعفران یا سیفران کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی. تو ٹھیک ہے، اگر ایپل کی پروڈکشن زیادہ ہوئی، چاول کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی، ویجیٹیبلس کی پروڈکشن زیادہ ہوئی، تو اس کا بینیفٹ پھر پاس آن بھی ہونا چاہیے. تو اسی طرح اگر کوئی امیر ہے